موضوع الدرس في احوال الاشقیاء یوم القیامہ، سورۃ الحاقہ، تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ فأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال وهذا إخبار عن حال الأشقياء إذا أوتي أحدهم كتابه في الأوساط بشماله فحينئذ ينظم غایت الندم۔ اب المفسر رحمۃ اللہ علیہ ان آیات کی تفسیر فرماتی ہیں کہ اللہ پاک خبر دے رہے ہیں بدبختوں کے احوال کے بارے میں، کافروں کے احوال کے بارے میں، مشرکین کے احوال کے بارے میں، کہ جن کو میدان محشر میں ان کا نامہ عمل جو ہے بائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا تو ان کا کیا حال ہوگا۔ فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیہ ولم ادر ما حسابیہ یا لیتہا کانت القاضیہ، یعنی وہ کہے گا کاش کہ مجھے یہ نامہ عمل ملتا ہی نہ، مجھے پتہ ہی نہ ہوتا کیا ہے، اور کاش کہ ہمارے لیے وہ جو موت تھی بس وہی فیصلہ کن ہوتی، اس کے بعد ہمیں دوبارہ نہ اٹھایا جاتا۔ یا لیتہا کانت القاضیۃ قال الضحاک، یعنی موتۃ لا حیات بعدہا، ایسی موت جس کے بعد کوئی زندگی نہ ہو۔ وقضا قال محمد بن کعب والربیع والسدی وقال قتادہ تمنى الموت ولم يكن شيء في الدنيا اکرہ الیہ منہ۔ اور حضرت قتادہ فرماتی ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یا لیتہا کانت القاضیہ، کہ ہائے مجھے موت آ جائے، کیوں جیسے موت آنے سے آدمی چھوٹ جاتا ہے، ہر بات ختم ہو گئی، درد ہے، تکلیف ہے، پریشانی ہے، موت آ گئی، ختم ہو گئی، کہا ہے مجھے موت آ جائے۔ تو اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں موت سے بھاگتے تھے، موت کو برا سمجھتے تھے۔ جب ان کو چیلنج دیا جاتا تھا کہ تم اگر اللہ کے محبوب فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، اگر تم اللہ کے سچے دوست ہو تو موت مانگو، چونکہ موت کے بعد ہی تو اللہ نے ملنا ہے نا، پہلے تو مل ہی نہیں سکتے۔ وَلَن يَتَمَنَّوْا أَبَدًا، اللہ نے فرمایا میرا محبوب یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، چونکہ ان کے دل جو ہیں وہ تو دنیا میں اٹکے ہوئے ہیں، ان کے دل جو ہیں وہ دنیاوی جاہ و عظمت کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، وہ کبھی موت کی تمنا نہیں کر سکتے۔ ہاں جو اللہ والے ہیں ان کو تو کوئی فکر ہی نہیں ہوتا، ان کو تو ہر وقت لقاء کا فکر ہوتا ہے، ان کے لیے تو موت بھی رحمت ہے اور حیات بھی رحمت ہے، جیسے کہ صحیح حدیث مبارک میں آتا ہے حضور پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی عائشہ نے فرمایا عبد خیرا، آپ نے فرمایا بی بی اللہ نے ایک بندہ ہے اس کو اختیار دیا ہے کہ دنیا میں رہنا چاہتے ہو تو ہم آپ کی عمر کو لمبا کر دیتے ہیں، اور اگر اپنی وفات چاہتے ہو تو آپ کی مرضی پر ہے، یعنی اللہ نے اختیار دے دیا ہے، کیوں اللہ جو چاہیں چاہیں بڑھا دیں چاہے گھٹا دیں۔
ایک نظام ہے کہ جو وقت مقرر ہے وہ آگے پیچھے نہیں ہوگا. اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون. اسی طرح فرمایا ان اجل اللہ اذا جاء لا يؤخر، کہ جب اللہ کا مقرر وقت آ جاتا ہے وہ پیچھے نہیں ہو سکتا. لیکن اگر اللہ چاہیں وہ تو زمانے کو روک دیں، وہ دنیا کو روک دیں، ان کی مرضی ہے. وہ چاہیں تو 100 سال کی موت دے کے پھر زندہ کر دیں، وہ چاہیں اللہ تبارک و تعالیٰ 350 سال سلا دیں تو اس کی تو مرضی ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبد خیرہ، بی بی عائشہ ایک بندہ ہے، نام نہیں دیا حضور نے، عبد خیرہ ایک بندہ ہے، اس کو اللہ نے اختیار دیا ہے کہ کیا آپ اللہ کے لقاء کو پسند کرتے ہیں یا دنیا میں رہنا پسند فرماتے ہیں. تو بی بی عائشہ فرماتی ہے میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس بندے نے کیا کیا؟ آپ نے فرمایا اس نے اللہ کے لقاء کو پسند فرما لیا ہے. تو بی بی فرماتی ہے میں سمجھ گئی اس عبد سے مراد حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور میں سمجھ گئی کہ اذن لا یختارون، اب حضور ہمارے پاس رہنا نہیں چاہتے، اب اللہ کے پاس جانا چاہتے. تو ان کے لیے تو لقاء جو ہے نا جی، وہ لقاء رب ہوتا ہے. ان کے لیے تو موت جو ہے وہ تو موت کا بھی انتظار کرتے ہیں، اور موت کو خوشی کے ساتھ استقبال کرتے ہیں، اور موت کے لیے تیاری کرتے ہیں، اور وہ خوش نصیب ہوتی ہیں کہ ان کی موت کے وقت بھی اللہ کے فرشتے اترتے ہیں. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. اللہ فرماتے ہیں جن لوگوں نے میری ربوبیت، میری توحید پہ قائم رکھا اپنے آپ کو، ثم استقاموا، پھر جم گئے اس پہ کہ کوئی جائے پہاڑ نہیں ہل سکتا. اب جب موت آئے گی تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ کے فرشتے رحمت کی آتے ہیں اور آگے کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، آگے کے لیے بھی نہ ڈرو، تمہاری معافی ہو چکی ہے. ولا تحزنوا، اور پیچھے جو رہ گئے ان کا بھی غم نہ کرو، ان کا بھی اللہ محافظ ہے. وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، اور تمہیں مبارک ہو، ہم بشارت دینے کے لیے آئے ہیں تمہیں اس جنت کی جس کا اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہے. اور نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. اور فرشتے کہیں گے ہم تمہارے ساتھی ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور تمہیں ہر وہ چیز ملے گی جو تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو گے. اور اس لیے پھر حضرت اسرائیل آتی ہیں اور کہتی ہیں یا ایتھا الروح الطیب فی الجسد الطیب فاخرجی الی روح وریحان وإلی رب غیر غضبان. اب مخاطب ہوتی ہیں کہ اے روح پاکیزہ بدن میں، چلو اللہ کی رحمتوں کی طرف، اپنے رب کی طرف چلو، رب تم پہ ناراض بھی نہیں ہے. الی رب غیر غضبان. اور اس موحد کی روح کو لے کے فرشتے جب جاتے ہیں آسمانوں کے ہر دروازے کھلتے ہیں، استقبال ہوتا ہے، اور اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ کیا اچھی روح ہے، کیا اچھے جسد کے اندر ہے. اسی طرح پھر اس کی روح کو علیین میں پہنچا دیا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ارواح مومنین کا مقام جو ہے وہ علیین ہے اور وہ 7ویں آسمان پہ ہے. تو اس لیے علماء نے فرمایا ہے کہ مومن کے لیے تو موت جو ہے وہ بھی نعمت ہے اور زندگی جو ہے وہ بھی نعمت ہے. موت سے تو وہ ڈرتے ہیں نا جن کو آگے اپنا عمل نظر آ رہا ہے نا کہ اب جائیں گے تو کیا ہوگا. اگر ایک آدمی بے گناہ ہوتا ہے، یہاں بھی دیکھو اس کو پکڑ لیں گے، وہ کہہ رہے یار ٹھیک ہے میں کیوں ڈروں، میں بے گناہ ہوں، میں نے کوئی جرم نہیں کیا ہے. اسی طرح جو اللہ کے بندے ہیں جن کی زندگیاں توحید پہ گزر گئی ہیں، جن کی زندگیاں عبادات میں گزر گئی ہیں، ان کے لیے تو اللہ کی ہر نعمت میں راحت ہے. کیوں؟ ایک اصول یاد رکھو، بڑی چیز ملنی ہونا تو پھر چھوٹی کی کوئی قدر نہیں ہوتی. ایک مسئلہ یاد رکھو، ایک آدمی کو مثال کے طور پر ایک جگہ جانے سے 1000 ریال ملے گا اور دوسری جگہ جانے سے 10,000 ریال ملے گا. تو 1000 ریال والی جگہ کو بھول جائے گا، چھوڑو یار 1000 کا لینے ادھر جاتے ہیں.
وہ ایک تاریخ میں بڑا واقعہ ہے. ایک آدمی نے کسی کے پاس کچھ پیسہ جو تھا امانت رکھا، کافی پیسہ تھا. اس نے کہا بھی یہ امانت ہے، میں سفر پہ جا رہا ہوں، یہ تم امانت رکھ لو. وہ بڑا اچھا دیانت دار آدمی تھا، اس کے پاس نے پیسے رکھ دیے، وہ چلا گیا. اب چونکہ پیسہ بہت بڑا تھا اور گواہ بھی کوئی نہیں تھا، شیطان نے اس کے دل میں خلل ڈالا کہ یار کس نے دیکھا ہے، کوئی گواہ نہیں ہے. اس نے وہ پیسے جو تھے وہ استعمال کر لیے. اب سال کے بعد یا مدت کے بعد وہ آدمی جس کا پیسہ تھا واپس آ گیا. وہ جا کے ملا اور اس نے کہا کہ بھائی صاحب الحمدللہ میں زندہ سلامت واپس آ گیا ہوں، میری امانت آپ کے پاس ہے. کہا جی کون سی امانت؟ کہا بھائی میں نے آپ کے پاس اتنا پیسہ رکھا ہے، اتنا پیسہ ہے، اتنا بڑی دولت ہے. اس نے کہا میں تو آپ کو جانتا ہی نہیں، آپ کو مغالطہ ہو گیا. اس نے بڑی منت کی کہ بھائی تم اچھے آدمی ہو، نمازی ہو، سب کچھ ہو، تمہارے پاس میں نے امانت رکھی ہے، اور جو امانت میں خیانت کرے یہ تو مسلمان کی علامت بھی نہیں ہے. مسلمان کی امانت تو یہ علامت تو امانت ہے. انہوں نے کہا میرے پاس آپ کی نہ کوئی امانت ہے، نہ کوئی پیسہ ہے، نہ میں آپ کو جانتا ہوں، آپ جائیں جو میرے خلاف اب اس کو پتہ نہیں کارروائی میں کیا کروں. اس زمانے میں وہاں جو ایک بڑے قاضی تھے، بڑے اللہ والے بھی تھے، اور اس ملک کے، اس علاقے کے، اس شہر کے یعنی چیف جسٹس بھی تھے. وہ رات کو روتا ہوا ان کی خدمت میں گیا، ان کو سارا واقعہ سنایا کہ ایسے میں نے امانت رکھی، کوئی گواہ نہیں ہے. اب وہ امانت سے انکار کر گیا ہے، اور میرے پاس تو اور کچھ بھی نہیں ہے، وہی سرمایہ تھا جو میں رکھ کے گیا تھا. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، پریشان نہ ہوں، آپ صبر کریں، اللہ سے دعا کریں، اللہ رحمت فرمائیں گے، کوشش کریں گے کہ تمہارا مسئلہ حل ہو جائے. تو اس قاضی صاحب نے جو بڑے تھے، رئیس تھے، انہوں نے اپنے ایک بندے کے ذمہ لگایا کہ فلاں بندے کو جانتے ہو؟ اس نے کہا ہاں جی وہ میرا جانتا ہوں. اس نے کہا اس کو جا کے ذرا دیکھو، ذرا چیک کرو کیسا آدمی ہے. میرا خیال ہے کہ میں بادشاہ کو لکھوں کہ بھئی اب ایک آدمی مشکل ہے سارے فیصلے کرے، اس کو بھی قاضی بنایا جائے. وہ اس کا دوست تھا، بڑا خوش ہوا. اس نے جا کے کہا کہ یار آج تو بڑے قاضی صاحب تم پر بڑے خوش ہیں، وہ تو تمہاری کنڈیشن کرنا چاہتے ہیں، بادشاہ سے تمہیں قاضی بنوانا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا اچھا؟ انہوں نے کہا ہاں بھئی آج مجھ سے خود کہا، اور مجھے یہ بھی کہا کہ ذرا اس کے حالات کا پتہ کر کے مجھے بتاؤ، ایسا نہ ہو کہ میں بادشاہ کو اس کی ریکمنڈیشن کروں اور اس کے ذمے کوئی شکایت نکل آئے. انہوں نے کہا کہ ٹھیک. اب اس نے دوسری رات سوچا، اس نے کہا یار اتنا بڑا عہدہ مجھے ملنے والا ہے، اور اگر وہ جو امانت میں کسی کی کھا گیا تھا اس کا پتہ چل گیا تو مجھے کون قاضی بنائے گا؟ اس نے رات کو جا کے خود اس کو بلایا، اس کا بھائی تم آؤ. آیا، انہوں نے کہا یار یہ اپنی امانت کرو. اس کو امانت مل گئی، وہ بڑا خوش ہوا. وہ چیف جسٹس صاحب کے پاس آیا، اس نے کہا جی اللہ پاک آپ جزائے خیر دے، میری امانت مجھے مل گئی ہے، لیکن کیسے ہوا؟ انہوں نے کہا جب اس کو اس سے بڑی چیز ملنے کی تمنا ہو گئی تو اس کی قدر ہی نہیں رہی نا. پھر یہ تو چھوٹی چیز تھی نا. تو جن کو بڑی چیز پر ایمان ہو وہ اس دنیا کو کیا کریں گے؟ ان کے نزدیک تو یہ دنیا جو ہے کھیل تماشا ہے. اسی طرح ہارون الرشید کا واقعہ ہے، شکار کھیلتے ہوئے بھٹک گئے، بھول گئے، راستہ بھول گئے.
جنگل میں 2-3 ساتھی رہ گئے، اور اب عالم یہ ہو گیا کہ پیاس اتنی شدید تھی کہ جان نکل جاتی۔ ایک بدو کا خیمہ نظر آیا، وہاں جا کے گھوڑے روکے اور ان سے کہا کہ بھی پانی پلائیں۔ وہ جلدی سے اسے گھوڑے دیکھے، لباس دیکھا، سمجھ گیا بڑے لوگ ہیں۔ اب وہ غریب بدو تھا، جو اس کے پاس پانی تھا وہ جناب برتن میں بھر کے لے آیا۔ بادشاہ نے جب گلاس لیا پینے کے لیے تو ساتھ جو وزیر بیٹھا اس کا ٹھہر 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 ٹھہر، بس تو پینا نہیں۔ انہوں نے کہا کیا بات ہے؟ اور نے کہا حضرت ٹھہرے تو صحیح نا۔ اور نے کہا مجھے دل سے ایمان سے بتائیں کہ اگر آج یہ بدو آپ سے اس گلاس پانی کے عوض میں کچھ مانگے تو آپ کتنی پیسے دے سکتے ہیں؟ اور نے کہا یار پیسے کیا ہے، مجھ سے مانگے تو میں آدھی سلطنت بھی دے دوں گا۔ اور نے کہا اب پی لیں۔ وزیر سمجھدار ہوتے ہیں، آج کل کے وزیروں کو طرح تو نہیں ہوتے ہیں، نبی خود بھی برباد ہوتے ہیں اور اگلے کو بھی تباہ کر دیتے ہیں۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ اگر اچانک پانی پیے گا تو آدمی پیاسا ہو اور یکدم پانی پیے تو مر جاتا ہے۔ ایک تو حوصلہ ہو جائے، اعضاء اپنی جگہ پہ واپس چلے جائیں، وہ جو گرمی ہے تپش ہے وہ ختم ہو جائے، پھر پانی پیے۔ اور دوسرا اس نے توجہ بھی ایک دوسری طرف کر دی، بادشاہ نے پانی پی لیا۔ اس نے کہا ہمارا بادشاہ سلامت، ابھی ایک اور سوال کا بھی جواب دے دیں۔ ابھی آپ نے پانی پی لیا لیکن آپ کا پیشاب بند ہو جائے، نہ نکلے، پھر کتنے پیسے دیں گے؟ انہوں نے کہا یار باقی آدھی سلطنت اس میں، انہوں نے کہا بس اندازہ لگا لو کہ تمہاری سلطنت کی کیا قیمت ہے، ایک پانی کا گلاس۔ تو اللہ والوں کے ہاں تو یہ چیزیں کوئی حیثیت بھی نہیں رکھتی ہیں، وہ تو انتظار میں ہوتے ہیں، وہ تو ہر وقت استعداد میں ہوتے ہیں کہ ہمیں اپنے محبوب کا لقاء کب نصیب ہوتا ہے۔ اسی لیے حضور فرماتے تھے جب نماز پڑھو تو ایسے پڑھو کہ صلاۃ مؤذن کے گویا تم آخری نماز پڑھ رہے ہو، تمہاری توجہ جو ہے وہ اللہ کی طرف ہو، تمہاری توجہ، یہی وجہ ہے میرے محترم کہ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، فرض ادا ہو جاتے ہیں، ایک شکل ہے نماز کی، لیکن اس کی اصل اور روح جو ہے وہ ہمارے اندر پیدا نہیں ہوئی۔ تو اس لیے اب وہ کہے گا کہ کاش ہم بس موت آ جائے، تو مفسر فرماتے ہیں یہ تو موت سے بھاگتے تھے، آج دیکھو کیسے موت مانگ رہا ہے، چونکہ آگے جو عذاب نظر آ رہا ہے سمجھتا ہے کہ موت، اب موت تو آنی نہیں، موت تو ختم ہو گئی، اب جب اللہ دوبارہ زندہ کریں گے پھر کبھی موت نہیں آئے گی، اللہ یموت فیہا ولا یحیا، بس ہمیشہ عذاب میں رہیں گے۔ اس کے بعد کہا ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانی لم یدفع عنی مالی ولا جاہی عذاب اللہ وباسہ بل خلص الامر الی وحدی فلا معین لی ولا مجیر۔ اب خود کہے گا کہ ما اغنا انی مالیہ، آج تو مجھے پیسے نے کوئی فائدہ نہ پہنچایا، وہ تو دنیا میں تھا نا کہ مشکل ہوگی، کیا رشوت دے کے نکل جائیں گے۔ اسی لیے ہمارے ہاں تو محاورہ بن گیا نا، رشوت کھا کے پکڑا گیا تو رشوت دے کے نکل جا۔ تو اس نے کہا آج تو نہ مال کام آتا ہے نہ آج اولادیں کام آتی ہیں، اور میرا جو دنیا میں دبدبا تھا سردار اور وڈیرا اور خان، آج تو ساری خان کی شانگی بھی نکل گئی، آج تو کچھ بھی نہیں ہے میرے پلے میں۔ ما اغنا عنی مالیہ، مجھے میرے مال نے کوئی فائدہ نہیں پہنچا، ہلک عنی سلطانیہ، سلطانیہ کا معنی میرا دبدبا، میری وجاہت، میرا اثر، میری سرداری آج تو کچھ بھی کام نہیں آتی۔ اب مفسر رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ اگر لم یدفع عنی مالی ولا جاہی، نہ میرے مال نے اور نہ میری طاقت نے اللہ کے عذاب کو نہیں روکا، اب تو صرف میرے اوپر آ گیا اور مجھے ہی بھگتنا ہے، کوئی چھڑانے والا بھی نہیں، کوئی مدد کرنے والا بھی۔ اللہ حکم دیں گے خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، اللہ حکم دیں گے فرشتوں کو کہ پکڑ لو اس بدبخت کو،
یہ میری ذات کے ساتھ شرک کرتا تھا. اس لیے یاد رکھو علماء نے لکھا ہے کہ جیسے ایک آدمی ہے اس کی بیوی ہے وہ لاکھ غلطیاں کرے بندہ معاف کر دیتا ہے لیکن جب اس کی عزت میں خیانت کرے تو کوئی غیرت والا خامد معاف نہیں کر سکتا. مثلا دیکھیں بیوی ہے کھانا نہیں پکا دیا یار چھوڑو یار کیا ماں باپ کے گھر میں بیچاری نے نہیں پکایا نہیں آتا آہستہ آہستہ سیکھ جائے گی یا چلو بھائی نگرانی رکھ لیں گے. کپڑا دھونا نہیں آتا کپڑا استری کرنا نہیں آتا سوتی رہتی ہے صبح ناشتے کا فکر نہیں خاوند کے کھانے کا فکر نہیں اس کے کپڑوں کا فکر نہیں اس کے کمرے کی صفائی. وہ کہتا ہے یار چھوڑو کیا کریں نوجوان لڑکی ہے آہستہ آہستہ سمجھ جائے گی. لیکن اگر یہ ساری غلطیاں برداشت کر جائے گا لیکن اگر اس کے بستر پر اس کے بجائے کسی غیر کے ساتھ زنا کرے تو خاوند برداشت نہیں کر سکتا. پھر وہ کہتا ہے بس قتل. میری عزت میں خیانت کی ہے تم نے میری عزت میں تم نے ڈاکہ ڈالا ہے. اچھا چاہے اس کا بھائی ہو زنا کرنے والا کہے گا بھائی کو بھی قتل کرو اس کو بھی قتل. تو اللہ فرماتے ہیں میرے بندے تو ایک عورت میں خیانت برداشت نہیں کر سکتا میں اپنی خدائی میں شرک برداشت کروں گا. اس لیے اللہ نے بھی فیصلہ فرمایا ہے کہ ہم مشرک کو نہیں بخشیں گے باقی بڑے سے بڑا گناہ بھی ہوگا تو معاف کر دیں. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اب حکم ہوگا خذوہ فغلوہ. غلوہ کا معنی یعنی اس کے ہاتھوں میں زنجیریں ڈال کے گردن کے ساتھ اس کو باندھ دو. اغلال کہتے ہیں وہ توق جو گردن میں ڈالا جاتا ہے. اذ الاغلال فی اعناقہم قرآن نے دوسری جگہ فرمایا اذ الاغلال فی اعناقہم والسلاسل یسحبون. ان کے گلے میں توق ڈالے جائیں گی اور ان توق میں زنجیریں ہوں گی ان سے گھسیٹ گھسیٹ کے جہنم کی طرف لے جائے گی. اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار. ایام الزبانیت ان تاخذوا ونفا من المعشر فتغلہ وتضع الاغلال فی عنقہ ثم تورده الى جہنم وتصلیہ ایاہ تغفروا فیہا. اللہ فرشتوں کو حکم دیں گے کہ اس کو پکڑ لو اور اس کو پکڑ کے اس کی گردنوں کے اندر بھی اغلال ڈال دو اور اس کے بعد اس کو جہنم میں ڈالو. غلوہ ثم الجحیم صلوہ. یہیم کہتے ہیں جہنم. یاد رکھو سلو کے معنی میں ایک ہے کہ اس میں اس کو داخل کرو ایک معنی سلو کا معنی ہوتا ہے نہیں اس کے اندر اس کو ڈال کے آگ پر اس کو بھون ڈالو. سلی شاہ جیسے دیکھیں نا آدمی سیخوں پر چوڑے لگا کے بکرے کے آگ پہ پھیرتا ہے کہ ہر طرف سے پک جائے. اللہ فرمایا کہ اس کو آگ کے اندر پھیرو اس بدبخت کو. اسے فرمایا خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعہا 70 ذراعا فاسلکوہ. اور اس کے بعد جہنم کے اندر ایسے زنجیر جن کی چوڑائی 70 ہاتھ کے برابر ہوگی. اللہ پاک نے فرمایا اس کے اندر جو ہے اس کو لٹکا دو اس کو اس کے اندر داخل کر دو. یعنی سارے تمام جہنمیوں کو پھر زنجیر کے اندر کڑے ڈال ڈال کے ایک ہی زنجیر میں پھنسا دیا جائے گا. اس لیے فرماتے ہیں ثم الجحیم صلوہ. حدثنا ابو سعید الاشج قال حدثنا ابو خالد عن عمرو بن قیس عن المنہال بن عمرو قال اذا قال اللہ تعالی خذوہ ابتدرہ 70,000 ملک. جب اللہ حکم دیں گے پکڑو اس کو تو 70,000 فرشتہ اللہ کے حکم پہ دوڑے گا. ان الملک منہم لیقول ہکذا ویلقى 70,000 فی النار. وروى ابن ابی الدنیا فی الاحوال انه یبتدر 400,000 فلا يبقى شيء الا دقه. 4 لاکھ فرشتہ دوڑے گا. ويقول مالی ولك فيقول ان رب عليك غضبان فكل شيء غضبان عليك. جب سارے فرشتے دوڑیں گے تو وہ کہے گا بھی کیا بات ہے. وہ کہیں گے جب رب ناراض ہے تو رب کی ہر چیز ناراض ہے.
وقال الفضيل بن عياض اذا قال رب عز وجل خذوه وغلوه ابتدره 70,000 ملك نيهم يجعل الغل في عنقه. حضرت فضیل بن عیاض فرماتے ہیں کہ جب اللہ حکم دیں گے خذوه وغلوه تو اس وقت 70,000 فرشتہ دوڑے گا اللہ کے حکم کی تعمیل کرنے کے لیے کہ وہ اس کی گردن کے اندر طوق ڈالے. ثم الجحیم صلوه اے اغمروه فیہا جہنم کے اندر اس کو غوطہ دو. وقوله تعالی ثم فی سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه قال كعب الاحبار كل حلقة منها قدر حدید الدنیا. اور وہ سلسلہ وہ زنجیر ایسا ہوگا حضرت کعب فرماتے ہیں کہ اس کا ایک حلقہ ایسے ہوگا جیسے ساری دنیا کا لوہا اکٹھا کر کے بنایا جائے. اصل میں ایک بات یاد رکھیں کہ جیسے دنیا کی نعمتیں الگ ہیں اور آخرت کی نعمتیں الگ ہیں. دنیا میں بھی پھل ہیں آخرت میں بھی پھل ہیں لیکن ان کا کیا مقابلہ. اسی طرح جو عذاب ہے دنیا کا عذاب بھی عذاب ہے لیکن جہنم کا اور اللہ کے عذاب کا کون مقابلہ کرے. اسی لیے قرآن کہتے ہیں لا يعذبہ اللہ جیسا عذاب کون دے سکتا. تو اس لیے اللہ معاف کرے. وہ زنجیر بھی الگ ہوں گے, وہ زبانیہ فرشتے بھی الگ ہوں گے, وہ جہنم کے طبقات و درکات بھی الگ ہوں گے, وہاں کے اللہ معاف کرے معقولات و مطعومات بھی الگ ہوں گے جن کا بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا ہے. وقال له في بعض من بذراع الملك 70 ہاتھ کا معنی فرشتے کے ہاتھ کے برابر, یعنی پیمائش جو ہوگی انسان کے ہاتھ سے نہیں فرشتے کے ہاتھ سے. وقال من جريج قال فذرقوه تدخل في يسته ثم تخرج من فيه ثم ينزفون فيها كما ينزف الجراد في العود حين يشوي. اس کو نیچے سے داخل کر کے وہ زنجیر اس کی منہ سے نکال لیں گے اور اسی کے اندر اس کو لٹکا دیں گے, پھر ایسے پکایا جائے گا آگ پہ جیسے بکری کو پکایا جاتا ہے. اللہ معاف کرے. وقال له في انباز يسقي ذريته من منخريه نیچے سے ڈالیں گے تو ناک کے سوراخوں سے نکالیں گے زنجیر کو حتى لا يقوم على رجليه. وقال الامام محمد بن علي قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا سعيد بن يزيد بن السمعي ان عيسى بن الصدري عبد الله بن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رزازه مثل هذه واشار الى جمجمه اسلم من السماء الى الارض وهي مسيرة 500 سنة لبلغت الأرض قبل الليل ولو أن أرسلت براس السلسلة لصارت 40 خريفا الليل والنهار قبل أن تبلغ كعرها أو أصلها. اب اس روایت میں آتا ہے عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر رزازہ یعنی جمجمہ یہ سر پہ جو اس کو اگر آسمان سے زمین کی طرف پھینکا جائے, حالانکہ 500 سال کا سفر ہے لیکن وہ رات آنے سے پہلے زمین پہ پہنچ جاتی ہے وہ چیز, لیکن وہ جو زنجیر ہوگا اس کے سر سے لے کر اگر آخر تک پھینکا جائے تو 40 سال تک بھی وہ ختم نہیں ہوگا. انتبلغ کا رہا وہ اسلحہ وأخذت من سویل سیرت اللہ المبارک بھی وقال هذا حدیث حسن. وقوله تبارک و تعالی کیوں سزا کیوں مل رہی ہے انه كان لا يؤمن باللہ العظیم, اس کا اللہ پہ ایمان نہیں تھا. ولا يحض على طعام المسکین, خود بھی کبھی غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتا تھا اور دوسروں کو بھی ترغیب نہیں دیتا تھا. الا يقوم بحق اللہ من طاعت عبادت ہی, اللہ کی عبادت بھی ادا نہیں کرتا تھا, اللہ کی مخلوق کا خیال بھی نہیں رکھتا تھا. فلا ينفع خلقه ادعاءكم ان الله عباده ويحدوا ولا يشركوا شيئا.
حالانکہ ہر بندے پر یہ فرض ہے کہ اللہ کی عبادت کرے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے. بل العباد عباد والعباد حق الاحسان والمعاونۃ علی البر والتقوی، بندوں کا بھی بندوں پہ حق ہے کہ ایک دوسرے سے بھلائی کریں، نیکی کے کام میں تعاون کریں، برائی کے کاموں سے ایک دوسرے کو روکیں. جیسے نماز ہے، ایتاء الزکوٰۃ ہے، زکوٰۃ دینا ہے، اسی طرح کو بدن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول الصلاۃ ما ملکت ایمانکم. جب میرے آقا مدنی پاک کی وفات کا وقت آیا تو آپ فرما رہے تھے الصلاۃ، اے میری امت نماز کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا. وما ملکت ایمانکم، اور جو تمہارے ہاتھ میں ہوں گے، یعنی غلام ہیں، باندیاں ہیں، جو چیزیں ان کے حقوق کا بھی خیال رکھنا. قوله تعالی فلیس اليوم هاهنا حمیم. اب اللہ فرماتے ہیں کہ کافر کے لیے اس دن اب یوم القیامہ کوئی دوست نہیں ہوگا. ولا طعام الا من غسلین، اور نہ اس کے لیے کوئی طعام ہوگا مگر جو دوزخیوں کے زخموں سے جو دھون نکلے گی وہ ہوگی. لا یاکل الا الخاطئون، وہ نہیں کھائیں گے مگر یہی جنہوں نے شرک کیا ہے. ایسا اليوم من ينقذ من عذاب اللہ، کوئی اس دن نہیں ہوگا جو اس کو اللہ کے عذاب سے چھڑا سکے. لا حمیم، کوئی دوست، کوئی قریب، ولا شفیع، کوئی سفارش کرنے والا بھی نہیں ہوگا. ولا طعام له هاهنا الا من غسلين. قال قتادة والشر طعام اهل النار. وقال ربي وذاك شجرة في جہنم، وہ کہتے ہیں غسلین جو ہے ایک درخت ہوگا جہنم میں، وہی ان کو کھانے کے لیے دیا جائے گا. وقال نبی آدم حدثنا ابي قال حدثنا منصور بن ابراهيم قال حدثنا ابو سعيد المؤدب عن خزيمة بن مجاهد بعد قال ما ادري ما الغسلين لكني اظنه هو الزقوم. حضرت ابن عباس نے فرمایا شاید وہ زقوم کا درخت جو ہے وہ ان کی غذا بنایا جائے گا. وقال شبيب بن بشر بن باس الغسلين الدم والماء يسيل من لحومهم. انہوں نے فرمایا غسلین وہ ہے جو کافروں کے بدن سے، کافروں کے جسم سے جلنے سے جو پیپ نکل رہی ہوگی، جو خون بہ رہا ہوگا، وہ غسلین ہے. وقال علی بن ابی طالب صدید اہل النار. اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے. تو یہ ان کا مقام ہوگا اور یہ ان کا انجام ہوگا. اللہم اجرنا من النار. میرے بھائی جو ہیں بیمار ہیں، چنی اوٹ میں داخل ہیں، اللہ ان کو شفاء کاملہ عطا فرمائے. ان کے گردے میں کوئی آج ہی میں پڑھ رہا تھا کہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کی خدمت میں ایک آدمی لایا گیا، اس کے گردے میں بھی اور اللہ عالم پتے میں بھی پتھریاں تھیں. تو آپ نے ان کے جو ساتھی تھے ان کو کہا ایسا کرو کہ پانی لے لو اور اس پانی کے اوپر یہ قرآن مقدس کی جو آیات مبارکہ ہے نا، وہ حملت الارض والجبال فدکتا دکتا واحدہ، اسی طرح نفخ فی الصور نفخۃ واحدہ وحملت الارض والجبال دکتا دکتا واحدہ، اسی طرح دکن دکا، اسی طرح حبا منبسا، اسی طرح نصفا یسألونک عن الجبال فقل ینسفها ربی نصفا. انہوں نے فرمایا یہ آیات پڑھ کے دم کر کے اس کو پلاتے رہو. انہوں نے 3 دن پلایا، ساری پتھریاں ریزہ ریزہ ہو کے نکل گئی. یہ اللہ کی شان ہے، اللہ کے قرآن میں شفا ہے، ہمارا ایمان ہے. میں نے ایک دوست کو 1000 ریال دیے تھے، اس سے کسی نے چھین لیے ہیں. اب اس نے مجھے وہ 1000 ریال واپس کیے ہیں. میرے بھائی دینے کا معنی یہ ہے تم نے اس کو قرضہ دیا تھا، امانت دی تھی، کیوں دیا تھا؟ اگر امانت ہے اور امانت واقعتاً چوری ہو جائے، چھن جائے تو اس پر ضمان نہیں ہوتی، وہ شرعاً دینے کا پابند نہیں ہے.
اور اگر تم نے اس کو کر دیا تھا تو لازمی بات ہے واپس کرے، چاہے اس سے کوئی چھین لے، چاہے چوری کرے، چاہے کچھ کرے۔ جو عورتیں عمرے پہ آئی ہوئی ہیں، میرا بھائی مسئلہ سمجھو، عورت عمرے پہ آئے یا نہ آئے، عورت کے لیے گھر میں نماز افضل ہے، یہ ایک متفق فیصلہ ہے۔ لیکن اگر وہ حرم آئے تو آئے، لیکن احتیاط سے آئے، پردہ ہو، فیشن نہ ہو، میک اپ سنگار نہ ہو، خوشبوئیں نہ لگائی ہوئی ہوں، چہرہ نہ کھلا ہو، بال نہ کھلے ہوں، ایسا لباس نہ ہو جس سے عریانی ٹپکتی ہو۔ ایک واقعہ ہے تو تاریخ میں کسی حدیث مبارک میں تو نہیں آیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں بڑے غیرت والے آدمی تھے نا، بڑا غیور آدمی تھا، تو ان کی بیوی حرم شریف میں مسجد نبوی میں نماز کے لیے جاتی تھی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اکثر بیٹھے بیٹھے سناتے تھے کہ بھئی مجھے پسند نہیں آتا کہ تم مسجد میں جا کے نماز پڑھو۔ اب آگے بھی تو حضرت عمر کی بیوی تھی، اس نے کہا حضرت عمر دیکھو نا، ایسی گول مول بات نہ کرو، مجھے حکم دو کہ مسجد نہ جاؤ، میں نہیں جاؤں گی، میرے خاوند کا حکم ہے، میں فرما برداری کروں گی۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ بی بی حکم تو میں نہیں دے سکتا، کہ وہ تو حضور کی حدیث مبارک ہے کہ لا تمنعوا اماء اللہ عن بیوت اللہ، کہ اللہ کی بندیوں کو مسجد میں آنے سے روکا نہ کرو، میں کیسے روک دوں؟ میں حکم نہیں دے سکتا، یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ گھر میں نماز پڑھنا جو ہے وہ زیادہ افضل ہے اور زیادہ بہتر۔ تو اس لیے بہرحال مسئلہ یہی ہے۔ باقی اب 8 دن کے لیے بیچاری آتی ہیں، ساری زندگی میں ان کو 8 دن میں عمرہ ملا ہے، 8 دن مدینہ منورہ کے ملے ہیں، اب اس میں مسئلے تو نہ دیکھتے رہیں، اگر حرم میں آئے کیوں نہ آئے۔ کہتے جی کہ بابا رام دیو جو ہے وہ ایک سکھ ہے، علماء دیوبند اس کو کیوں مل رہے تھے؟ تو کافروں سے ملنے میں کیا تکلیف ہے؟ یہ کس نے کہا ہے کہ کافروں سے ملنا منع ہے؟ کافروں سے دلی دوستی رکھنا منع ہے، اٹھنا بیٹھنا ملنا۔ حضور پاک نے مکے مشرکین مکہ کو گھر میں کھانے کی دعوت دی، یہ کیا بات ہے؟ اصل مشکل یہ ہو گئی ہے کہ ہم لوگ ایک دوسرے پر اعتراض کرنے کے لیے کوئی بات ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ کوئی ہمیں موقع مل جائے اعتراض کرنے کا۔ بس اگر وہی بات ان کی جماعت کا کوئی مولوی کرے گا کبھی اعتراض نہیں کریں گے، بلکہ اس کی طرف سے جواب دیں گے، جی کوئی وجہ ہوگی، کوئی مجبوری ہوگی، کوئی سبب ہوگا۔ اگر کسی دوسرے کی طرف سے فوراً چڑھائی کر دیں گے۔ اللہ کے بندے یاد رکھو کہ کافروں کے ساتھ بھی معاملات ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں جا کے جو سب سے پہلا معاہدہ کیا ہے وہ یہودیوں کے ساتھ تو کیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم نے جو سب سے بڑا دشمن اسلام ہے، جو سب سے بڑا دشمن نبی ہے، جو سب سے بڑا دشمن سیدہ عائشہ ہے، جو رئیس المنافقین ہے، اور جس کے بارے میں حضور کو پتہ ہے کہ یہ رئیس المنافقین ہے، لیکن حضور پاک نے اس کے بیٹے سے کہا کہ اگر تمہارے باپ کی موت کی علامات آ جائیں، موت کا وقت قریب آئے، ایک تو مجھ کو بتانا، میں اس کا جنازہ پڑھوں گا، اور دوسرا میرا قمیض لے جانا، اسی میں کفن پہنا دینا۔ اب اللہ کے نبی پہ کیا اعتراض کریں گے جناب؟ حالانکہ بالکل ٹھیک نہیں، کافر کا جنازہ پڑھنا کوئی جائز ہے؟ حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب حضور بالکل جنازے کے لیے جا رہے تھے، میں نے کہا یا رسول اللہ لا تصلی علیہ، حضور آپ اس بدبخت میں جنازہ پڑھ رہے ہیں۔
جس نے جنگ احد میں ہمیں شکست دینے کے لیے اپنی فوجوں کو واپس بلایا، جس نے بنی قریظہ سے ساز باز کر کے آپ کے قتل کا منصوبہ بنایا، اور جس نے بی بی عائشہ صدیقہ پر تہمت لگائی، اور جس نے سارے صحابہ کو گالیاں دیں اور کہا کہ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، کہ ہم جب مدینے میں جائیں گے ہم طاقت والے ہیں، ان کو نکال دیں گے مدینے سے، اور اس نے صحابہ کے بارے میں کہا کہ سمن کلبہ گیا کلو کا، اپنے کتے کو اور مکھن کھلاؤ، ایک دن تمہیں کھائے گا، ہم ان کو کھلا رہے ہیں اور یہ ہمیں کاٹنا چاہتے ہیں، صحابہ کو کتوں سے تشبیہ دی۔ یا رسول اللہ لا تصلی علیہ، آپ اس میں جنازہ نہ پڑھیں۔ حضور نے فرمایا انا اصلی، میں پڑھوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خدا کی قسم میں خود حیران ہوتا ہوں اپنے اوپر کہ مجھ کو یہ جرأت کیسے ہوئی کہ میں نے حضور کا کپڑا پکڑ لیا، دامن پکڑ لیا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ لفظ مت پڑھیں جنازہ۔ حضور نے میرا ہاتھ جھٹک دیا، فرمایا عمر ایک طرف ہو جاؤ، میں نے پڑھنا ہے۔ جو میں نے اس کے بیٹے سے کہا تھا کہ میں تیرے باپ کا جنازہ پڑھوں گا، نبی اپنی بات سے کبھی نہیں پھرتا۔ جنازہ پڑھا دیا۔ اچھا جب حضور نے جنازہ شروع کیا، حضرت عمر شروع ہو گئے۔ مشورہ دینا الگ بات ہے، لیکن تعمیل حکم تو کرنی ہے نا۔ اب جب جنازہ ہو گیا تو جبریل تھا، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ اللہ نے قرآن نازل کیا میرا مدنی یہ مر جائیں بدبخت تو ان پہ جنازہ نہ پڑھا کریں، اور نہ ان کی قبر پہ جائیں، نہ ان کے لیے بخشش مانگیں۔ اللہ نے قبول فرما لیا حضرت عمر کی رائے کو، لیکن حضور نے جنازہ پڑھ دیا۔ اچھا اب ایک بات یاد رکھو، یہ بڑے علم کی گہرائیاں اور لطیفے ہوتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ نے جبریل بعد میں تو بھیج دیا، اگر نماز سے پہلے بھیج دیتے تو حضور جنازہ تو نہ پڑھتے نا اس بدبخت کا۔ لیکن علماء نے لکھا اس کی وجہ یہ تھی کہ عمر روک رہا تھا اور نبی بات کر چکا تھا، اللہ نے اپنے نبی کی بات رہنے دی کہ میرے نبی کی بات پوری ہو جائے بعد میں روک دیں، ورنہ اللہ چاہتے تو پہلے بھی روک دیتے، اللہ کے آگے کیا مشکل۔ تو اس لیے اعتراض کرنے بڑے شوق، فلاں مولوی نے کافر سے ہاتھ ملا، خود پتہ نہیں اعتراض لکھنے والے کا اپنا کیا حال ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پہلا سال ذی القعدہ میں مکمل ہوتا ہے، بالکل غلط ہے جناب، محرم سے نیا سال شروع ہوتا ہے تو ختم ذی الحجہ میں ہوگا، ذی القعدہ میں تو نہیں ہوگا نا۔ باقی تم نے زکوٰۃ کے لیے جو مہینہ مقرر کیا اسی مہینے کو آ کے ختم ہوگا، یعنی تم رمضان میں دیتے ہو اگلے رمضان میں سال پورا ہو گیا۔ کہتے جی کہ دیوبندی جو کہتے ہیں نا، دیوبند بھی موجود ہے، ان کے علماء بھی زندہ ہیں، میں کوئی ٹھیکیدار ہوں، ان سے پوچھا کرو۔ دیوبند موجود ہے، زندہ ہے، ادارہ بھی موجود، علماء بھی موجود، پڑھانے والے بھی موجود، ان کے شاگرد بھی پورے عالم میں موجود ہیں، ان سے سوال کرو۔ کہتے ہیں جی کہ ایک عورت عمرے پہ آئی تھی، وہ چڑیل بن گئی، تمہیں ملی ہو تو ملی ہو، ہمیں تو نہیں ملی۔ اب یہ کوئی مسئلہ ہے کہ اس کا میں ذمہ دار ہوں؟ ایک خبر ہے عورت آئی تھی چڑیل بن، میں ڈھونڈتا ہوں اس کو، ایک عادت ہے بس۔ میری والدہ فوت ہو گئی، اللہ مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے۔ بیت اللہ کے طواف کی جو 2 رکعت ہیں، حنفی مسلک میں اوقات مکروہہ میں نہ پڑھیں، بعد میں پڑھیں، لیکن امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے نزدیک ہر وقت جائز ہیں۔ اور یار کوئی جھگڑے کی بات نہیں ہے، کوئی مجبوری ہے جانا ہے پڑھ لو، اگر بیٹھے ہوئے ہو آرام سے بعد میں پڑھو، اس میں کون سا لڑائی جھگڑے والا مسئلہ ہے؟ خام خواہ لوگوں نے سر پھٹبل بنا رکھا ہے۔
حرم کے نزدیک اگر مسجد میں نہ وہاں بھی 1 لاکھ کا ثواب ملے گا، لیکن جتنا کعبے کے قرب میں ثواب ہوگا وہ کہاں کیسے ہوگا؟ نماز عشاء کی اذان 8:30 بجے ہوتی ہے، مغرب کی نماز ہم نے 8:15 میں پڑھی ہے، انشاءاللہ ادا ہو جائے گی، کیونکہ حنفی حضرات کے نزدیک مغرب کا وقت جو ہے وہ لمبا ہے۔ باقی ائمہ فرماتے ہیں کہ جب سورج کے بعد وہ جو سرخی ہوتی ہے نا، شفق، وہ جب ڈوب جائے تو عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں نہیں، وہ سرخی ڈوبنے کے بعد ایک سپیدی پیدا ہوتی ہے، وہ سپیدی جب ڈوبے گی تو اب رات کا وقت جو ہے عشاء کا وقت شروع ہوگا۔ تو بہرحال تمہاری نماز ہو جائے گی، فکر نہ کرو۔ مجھے شبہ ہے کہ میں نے شاید طواف میں 8 چکر کیے تھے، کوئی حرج نہیں، کوئی بات نہیں۔ عمرے کے اندر طواف وداع واجب نہیں ہے، کرو افضل ہے۔ عورتوں کے ساتھ مصافحہ کرنا جائز ہے، گلے لگانا پوچھو گے بھائی، جب نظر ڈالنا حرام ہے تو مصافحے کا کیا مانا؟ اور اگر کسی مولوی نے کیا ہے تو اس سے جا کے پوچھو، میں اس کا وکیل ہوں، ٹھیکیدار ہوں۔ اگر کسی مولوی نے کیا ہے اس کو جا کے پکڑو، پوچھو، بالکل حرام ہے۔ کہتے جی کہ عورت کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو 40 دن تک اس کو گھر سے نہیں نکلنا چاہیے، کیوں؟ وہ اب جن بن گئی ہے، کوئی بھوت بن گئی ہے، کیا ہو گئی ہے وہ؟ اور یہ 40 دن والا مسئلہ بھی جاہلوں نے بنایا ہوا ہے۔ اگر 2 دن کے بعد بھی خون بند ہو جائے، عورت پاک ہو گئی، نماز بھی پڑھے، سب کچھ کرے۔ وہ 40 دن کا معنی یہ ہے کہ خون آ رہا ہے، بند نہیں ہوتا، تو اب ہم 40 دن تک دیکھیں گے، پھر 40 دن کے بعد بھی خون آ رہا ہے تو استحاضہ ہے، بیماری ہے، نفاس نہیں ہے۔ اب یہ کہنا کہ نہیں چلہ پورا کرو تو چلہ پورا کرو، تو اس سے بعد یہ تو جاہلوں کے مسئلے ہیں۔ اگر عورت نے ولادت کے بعد، جیسے آج کل میڈیکل سائنس بڑی ترقی کر گئی ہے، ولادت کے وقت ہی عورت کو فوراً 1-2 انجیکشن دے دیتی ہیں، 24 گھنٹے میں عورت صاف ہو جاتی ہے، پاک ہو گئی، ختم، غسل کرے، نماز پڑھے۔ اس زمانے میں کون سی جماعت حق پر ہے؟ جو اللہ رسول کی اتباع کرتے ہیں سب حق پر ہے۔ آج تک تمہیں پتہ نہیں لگا تو تم کر کیا رہے ہو؟ بہرحال داڑھی منڈانے والا گناہ کبیرہ کا مستحق ہے، نہیں ہے۔ ایمان سے ایک بات کہو، اگر حضور کی زندگی میں ہم مسلمان بھی ہوتے، کلمہ بھی پڑھتے، کملی والے کے نام پہ انگوٹھے بھی چومتے، پھر داڑھی منڈا کے حضور کے سامنے جاتے؟ کیا خیال ہے آپ؟ یا صحابہ جانے دیتے؟ تو اب جب ہم حیات کے قائل ہیں تو کچھ تو شرم ہونا چاہیے نا، کہ کم از کم میں روضہ شریف پہ جا رہا ہوں تو میرے اندر کچھ تو ادب ہو، کچھ تو حیا ہو، کچھ تو میرا لباس اسلام کے مطابق ہو۔ حضور پاک نے ہمیشہ سفید پگڑی باندھی ہے، صرف فتح مکہ کے موقع پہ کالے رنگ کی پگڑی باندھی ہے۔ کہتے بعض لوگ نماز پڑھنے کے بعد سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، تو جو رکھتے ہیں پکڑ لو، اس سے مسئلہ پوچھو، یہ سب مسئلے کا مولوی سے مکی ٹھیکیدار ہے۔ جو پڑھ رہا ہو نا چمٹ جاؤ بیچارے کو، پوچھو کیا پڑھ رہے ہو؟ میں کوئی سب کی طرف سے جواب دینے کا پابند ہوں، اور مجھے کیا پتا وہ کیا پڑھ رہا ہے؟ حضور پاک کی 13 بیویاں تھیں، حضور نے کسی کو طلاق نہیں دی، غلط بات ہے، یہ بھی کبھی احمد رضا نے نہیں لکھا۔ احمد رضا بے شک بریلوی تھا، بدعتی تھا،
اور بڑے بڑے کفریہ باتیں بھی اس نے لکھی ہیں، لیکن مولوی تھا، ایسی جاہلانہ بات نہیں لکھ سکتا وہ. بڑے بڑے مولوی گمراہ ہو گئے، بڑے بڑے عالم گمراہ ہو گئے، وہ بھی بیچارہ پٹڑی سے اتر گیا. ورنہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ وہ مولوی تھا، فقہ پہ نظر تھی، فتویٰ پہ نظر تھی اس کی، بڑا باریک باریک مسائل اس نے بیان کیے ہیں، لیکن انسان ہے، غلطیاں ہو جاتی ہیں. انٹرنیٹ پہ پتہ نہیں کیا ہے، انٹرنیٹ پہ عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کی تقریر ملے گی. مجھے تو ٹیلی فون چلانا نہیں آتا، انٹرنیٹ کا کیا پتا. اب یہ بھی شریعت کا مسئلہ ہے، میں بتا رہا ہوں آپ کو. پھر کہتے ہیں مکی صاحب ناراض ہو جاتے ہیں جب تم سوال ایسے کرتے ہو. تو میں بلوچ آدمی ہوں، میرا بھی تو میٹر گھوم جاتا ہے نا کسی وقت. اصلیت تو نکل آتی ہے نا اندر سے، بندہ چاہے لاکھ مولوی بن جائے. ایک نے دعا کے لیے کہا ہے، سب کے لیے دعا کرتے ہیں الحمدللہ. ہوٹلوں میں کھڑے ہو کر نماز نہیں ہوتی، بالکل حرم میں آئیں. انڈیا سے جو گائے کا گوشت آتا ہے مجھے کیا پتا، میں بھیجتا ہوں. پتا کرو کون بھیجتا ہے. بھیجنے والے مسلمان ہیں تو ٹھیک ہے، ہندو ہیں تو غلط ہے. یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ مولوی کی ذمہ داری ہے؟ مارکیٹ میں جا کے پتا کرے کہ گوشت کہاں کہاں سے آ رہا ہے. کار فائنانس کرنا ناجائز ہے. ہاتھ ملانا جائز ہے، سنت ہے. معانقہ کرنا بھی سنت ہے. ایک ہاتھ ملائیں، دو ہاتھ ملائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر پہلا عمرے کے بعد دوسرا عمرہ کریں، بال ہوں نہ ہوں سر پہ اس طرح پھروائیں. میرے بھائی نے نکاح کیا، رخصتی نہیں ہوئی، 3 مہینے کے بعد طلاق دے دی. طلاق کے بعد کاغذ بیوی کو نہیں نہ بھیجے، طلاق تو ہو گئی نا. کاغذ بھیجنا تو ضروری نہیں ہوتا طلاق میں. لیکن اب اللہ کو پتا ہے، ایک طلاق تھی، 2 تھی، 3 تھی. اگر ایک تھی رجوع کر لیا، ٹھیک ہو گیا. اچھا اس کے 3 بچے ہو گئے، اب آیا ہے مسئلہ پوچھنے. ماشاءاللہ اب کیا علاج ہے مجھے آپ خود بتائیں. چلو ایسے آدمی کا کوئی علاج ہے؟ ابھی 2-4 سال اور صبر کرو. عمرہ چھوٹے حج کے برابر ہے. اللہ کے بندے، میرا بیٹا بیمار ہے، اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما. بہن اور بیٹی کو حق نہیں دیتے، وہ قیامت میں دیں گے انشاءاللہ. وہ زمینیں ان کی گردن میں ڈالی جائیں گی. عبد القادر جیلانی حنبلی اور مسلک سے کون سی کتاب ہے؟ عنایت الطالبین میں پڑھ لو. سعادت حاصل کی ہے، بال کتروائے ہیں. بہرحال اگر سارے سر کے کتروائے ہیں تو ٹھیک ہے، ٹک لگائے ہیں تو دم پڑ گئی. تصویریں نکالنا بالکل حرام ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم. یا اللہ عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما. یا اللہ کفر کی ذلت کا فیصلہ فرما. یا اللہ مسلمانوں کی عزت کا فیصلہ فرما. یا اللہ مسلمان جس ملک میں ہیں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما. بے دینوں کو دین عطا فرما. بے اولادوں کو اولاد عطا فرما. جن کی اولادیں ہیں ان کو صالح بنا. یا اللہ جن کے گھروں میں لڑکیاں ہیں ان کو رحمت اور خیر کے رشتے نصیب فرما. یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما. یا اللہ دین والوں کی حفاظت فرما. یا اللہ جو تیرے دین پہ کام کر رہے ہیں سب کی قدم قدم پہ حفاظت فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. صبر کرو.